اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین۔ ناصر صاحب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ معنی بیان فرما دیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، یہ کیونکہ پچھلی آیت میں فرمانا کہ ان سے کہیے نا کہ موت کی دعا کریں جی، اگر ان کو پک ہے، ان کو یقین ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ جنت کے بڑے ٹھیکیدار ہو، تو ان سے کہیے کہ یہ موت کی دعا کریں، اور پھر ان کو ظاہری بات ہے موت کے بعد جنت مل جائے گی۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا کہ یہ کبھی بھی دعا نہیں کریں گے، اور پھر اس کی مزید تاکید فرماتا ہے اور وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور اے حبیب آپ دیکھیں گے ان کو احرص الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حرص رکھنے والے ہیں، کس چیز پر؟ علی حیات، زندہ رہنے پر، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کا لالچ انہی کے اندر ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا رہ گئی ان کی بات، یا رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یود محبت رکھتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک شخص، لو یعمر الف سنہ کہ کاش کہ وہ 1000 سال جیے، وما بمزحزحہ، اور نہیں ہے وہ دور کرنے والا، وہ یعنی 1000 سال کا جینا وہ دور کرنے والا نہیں ہے، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اگر وہ نہیں عمر دے بھی دی جائے تو، اگر 1000 سال کی عمر ان کو دے بھی دی جائے تو وہ انہیں عذاب سے کچھ دور نہیں کرتی، یعنی وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے حبیب ارشاد فرما دیجئے کہ جو شخص بھی جبریل امین کا دشمن ہے، فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو جبریل نے تو یہ کلام آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا، مصدقا لما بین یدیہ، جو آپ کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا، وہ جو آپ کے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور مصدق لما بین یدیہ ہے کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کتابیں یہودیوں کے سامنے یعنی تورات اور انجیل، یا عیسائیوں کے جو کتابیں سامنے ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ من کان عدوا لجبریل، اب یہاں پہ آ کے رب ذوالجلال جو یوں سمجھیے کہ ایک تفہیمی دھمکی ہے یہ دیکھا جائے تو، من کان عدوا لجبریل، من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے یا ہوا، وملائکتہ، اور جو فرشتوں کا دشمن ہوا، ورسلہ، اور جو اس اللہ کے رسولوں کا دشمن ہوا، وجبریل، اور جو جبریل امین کا دشمن ہوا، ومیکال، اور جو میکائیل علی نبینا علیہ السلام ان کا دشمن ہوا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر ایسے کفر کرنے والوں کا اللہ بھی دشمن ہے، ٹھیک ہے، اللہ بھی دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے حبیب جو آپ پہ نازل ہوا بے شک وہ بین ہے، ہم نے آپ پہ جو نازل کیا وہ بین، روشن نشانیاں ہیں، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور اس سے انکار وہی کرے گا جو جس کے دل میں فسق گھر کر چکا ہے، اس کا انکار نہیں کرتے سوائے ان کے جو فاسق ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ناصر صاحب اس کی تھوڑی وضاحت، اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغام ہے؟ وضاحت اس میں کیونکہ ہم نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، تو ان میں جو پہلی آیت ہے وہ تو پچھلے مضمون کے ساتھ تھی، اور اس کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کیونکہ ہم یہودی ہیں، ہم ہی سچا دین ہے تو ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو ان سے کہیے کہ موت کی دعا کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ رہ گیا دعا تو کرنا یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ لالچ رکھتے ہیں زندہ رہنے پر، ٹھیک ہے،
احرص الناس علی حیات، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی موجودہ دنیا میں بھی یہودی انویسٹر ہی ہے جو اس بات پہ سب سے زیادہ پیسہ لگاتا ہے کہ آدمی کو مرنے کے بعد زندہ کیسے کیا جائے گا، اور ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لیں جس کے ذریعے ہم دوبارہ مردوں کو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں پر ان کے پیچھے جتنی تحقیق اس کے بارے میں ہمیں اس کے اندر خبریں موجود. یہودی انویسٹر ہی ہے جو سب سے زیادہ پیسہ لگاتا ہے اس بات پر کہ جو مرنے والا شخص اسے دوبارہ کسی ذریعے سے زندہ کرنے کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آ جائے اور میڈیکل اتنی ترقی کر لے، تو وہی اس پر سب سے زیادہ پیسہ اس مقصد کے لیے لگاتا ہے. آج بھی ان کا یہ معاملہ، یہ تو یہودیوں کا. وَمِنَ الَّذِينَ اشركوا، اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. تو ان کا تو دل یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جئیں، لیکن وہی بات ہے کہ ان کو پیغام دے دیجیے 1000 سال بھی جیو گے تو جاؤ گے کہاں، آؤ گے تو رب ذوالجلال کی گرفت میں نا، تو یہ بھی تمہیں عذاب سے بچا نہیں سکتا. اور اسی طرح اس حصے میں تو ہمارے لیے پیغام ہے، وہ مشرک تھے، ہم سست ہیں اور غافل ہیں، اور ہم بھی اگر 1000 سال بھی جی لیں نا تو آخر ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے حساب دینا ہے. تو وہ تو اپنے کفر کے خود ذمہ دار ہیں، مگر ہم تو ایمان والے ہیں نا، تو ہمیں تو یہ لازمی طور پہ وہ کرنا چاہیے کہ ہم تیاری کر کے رکھیں جو حساب ہم نے دینا ہے. چلیے آج ایک آدمی جوان ہے اور وہ سمجھتا کہ نہیں یار ابھی تو 50-60 سال میں جیوں گا، ٹھیک ہے، تو 50-60 سال کے بعد بھی جانا تو تم نے رب کے ہاتھ میں، جانا تو تم نے اس کے دست قدرت میں، جانا تو تم نے اس کے سامنے، حساب تو تم نے آخر دینا ہے یار. تو جو کام آخر کرنا ہی ہے تو اس کی تیاری کیوں نہ کی جائے، ٹھیک ہے. قرآن مجید کے ساتھ پیار محبت کیوں نہ بڑھایا جائے، اس کی تلاوت کیوں نہ کی جائے، اس میں عمل کیوں نہ کیا جائے، نیک اعمال کیوں نہ کیے جائیں کہ جب ہم اس کے سامنے جائیں تو ہمارا حساب کلیئر ہو، ہمارا عمل بھی تو ہمارا سفارشی ہو اس بادشاہ کی بارگاہ میں. تو جو کافروں کو یہ بات کر رہا ہے تو کیا وہ ہمیں گناہ کے باوجود ہمیں یہ بات نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے جو تم نے گناہ کرنے کر لو. پیغام ہمارے لیے ہے اس میں، کیونکہ یہودی نے تو قرآن نہیں ماننا، نہ مشرک نے قرآن ماننا، تو پھر قرآن میں یہ آیت کس لیے آئی؟ پیغام ہمیں ہے، کسی طرح تم بھی جتنی غفلت کر لو مجھ سے کر لو، آخر تم نے میرے سامنے آنا ہے. احوال ان کا ہے جنہوں نے قرآن ماننا ہی نہیں، تو پھر کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس کو نا جس نے قرآن ماننا ہے. تو وہ تو کافر نہیں ہے، نہ وہ یہودی، وہ تو مومن ہے، مسلمان ہے. تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ غفلت سے توبہ کرو. اس سے انہوں نے اپنے کفر سے توبہ نہیں کی، تمہیں غفلت سے توبہ کا حکم ہے. اچھا پھر اگلا حصہ، اب کیونکہ یہودی لوگ نا بڑے یہودی نا اپنے اندر مانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. انہیں پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو وحی نازل ہوئی ہے، جو فرشتہ لایا تھا، وہی محمد مصطفیٰ پہ بھی نازل ہوا. تو وہ پھر جبریل امین کے بھی دشمن ہو گئے، یعنی اپنی گفتگو میں ان کے خلاف گفتگو کرتے تھے کہ جبریل امین نے یہ کام، جبریل امین نے یہ غلطی کی. عجب بات، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ پہلے بنی اسرائیل میں وحی لے کے نہیں آتے رہے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کے آدمی پہ وحی نازل کر دی. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا کہ اس میں ہے کہ جو بھی اے حبیبہ فرما دیجیے کہ جبریل کا دشمن ہونے کی ضرورت نہیں. کل من کان عدوا لجبریل، اس سے کہیے جو بھی جبریل کا دشمن ہے اس سے کہہ دیجیے کہ یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل ہوا. یعنی جبریل امین تو محض لے کے آنے والا، حکم دینے والا تو رب ذوالجلال ہے، ٹھیک ہے. تو اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو تورات میں ہے، جو انجیل میں ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے. اچھا پھر آگے فرماتا ہے من کان عدوا للہ. تو اب جب یہ حکم لانے والے تھے جبریل، مگر حکم دینے والا تھا رب ذوالجلال، تو اب تم اصل میں جبریل کے دشمن نہیں ہو، اصل میں تم رب ذوالجلال کے دشمن ہو گئے. اور تم میں سے جو بھی رب ذوالجلال کا دشمن ہوگا، اور فرشتوں کا، اور اللہ کے رسولوں کا، اور جبریل امین کا، اور میکائیل علیہ السلام کا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ. تو پھر اللہ بھی دشمنی رکھتا ہے کفار کے ساتھ. اور جہاں تک رہ گیا وہ جو آپ پہ نازل ہوا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور تحقیق جو اے حبیب آپ پہ نازل ہوا، یہ تو آیات بینات، یہ تو واضح روشن نشانیاں ہیں رب ذوالجلال کی. تو وما یکفر بہا الا الفاسقون، وہی اس کے ساتھ اس کا انکار اور کوئی نہیں کرے گا سوائے ان کے جو فاسق ہیں.
پیغام اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھو ذرا یہ کیوں یہاں تک بات آئی. ہم نے ذرا غور یہ کرنا ہے کہ بات یہاں تک آئی کیوں. یہودیوں کو کیوں جبریل امین کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی؟ اور وہی تعصب. کون سا تعصب؟ یہ نسب کا تعصب ہے. نسب کے تعصب نے انہیں یہ بات سوچنے پر، یا ان کے ذہنی نفسیاتی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ یہاں تک آ گئے کہ انہوں نے سوچا کہ جبریل سے غلطی ہو گئی، بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں چلے گئے. یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ جب تم اپنے نسب پہ فخر کرنے لگ جاؤ گے اور نسب پرستی میں پڑ جاؤ گے تو تم اس طرح کے نفسیاتی مریض ہو جاؤ گے. کہ ایک قوم جس کے پاس یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے نا اسرائیل، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، تو 5000 سال کے قریب ہو چکے تھے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو 5000 سال کی تعلیم کے باوجود ان کو اتنی عقل نہیں آئی کہ جبریل تو ایک فرشتہ ہے، معصوم ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہی کچھ نہیں ہے. اسے تو جو رب حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے. تو اگر جبریل امین علیہ السلام اگر کسی طرف تشریف لے گئے تو وہ رب کے بھیجنے سے گئے، اپنی مرضی سے نہیں گئے. تو لیکن ان کو یاد نہیں رہا، اور انہوں نے اپنی خاندانی برتری کے اس میں اتنا بھی شکوہ کیا کہ جبریل نے غلطی کی، اور جبریل ادھر 5000 سال کی تعلیم چوپٹ ہو گئی اور ان کا اپنا نفسیاتی تعصب نکل کے آ گیا، نفسیاتی اور نفسانی. تو اس میں پھر ہمارے لیے پیغام ہے کہ اپنے نسب پہ تفاخر میں گم مت ہو جانا. یہ تمہیں ہمیشہ حق سے پھیر دے گا. حتیٰ کہ اتنی بین بات کہ 5000 سال سے ان کے پاس یہ تعلیم موجود تھی کہ جبریل ایک فرشتے ہیں اور فرشتے معصوم ہیں، وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. تو وہ 5000 سال کی تعلیم بھول گئی اور خاندانی نسب اور تعصب جو ہے وہ ابھر کے آ گئے. تو یہ تمہیں اور اسی طرح خاندانی تعصب ہو گیا، یہ خاندان پہ تھا. اور اسی طرح ہوتا ہے جب انسان اپنے اوپر فخر رکھتا کسی بھی چیز پر، تو پھر تعلیم کام نہیں آتی. وہ غرور تمام دلائل بھلا دیتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ چیزیں اور وہ جہالتیں کرتا ہے جن کے بارے میں چاہے ہزاروں سال کی تعلیم اس کے ڈی این اے میں کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ حق سے پھر جاتا ہے. اور حقانیت اسے سمجھ نہیں آتی. کب؟ جب انسان اپنی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے، اپنے خاندان پہ غرور کرتا ہے یا اپنی ذات پہ غرور کرتا ہے. انہیں اپنی ذاتوں پہ بھی بہت غرور تھا نا کہ ہم تو جی خدا کے بڑے لاڈلے ہیں، تو ہماری طرف کیوں نہیں وحی آئی اور ان عربوں کی طرف کیوں وحی آ گئی. تو یہ اپنے اوپر بھی ان کے غرور تھے، اور اس غرور نے ان کو 5000 سال کی تعلیم بھلا دی. تو ہمارے لیے یہ درس ہے کہ اس چیز میں مت پڑھنا. تمہارا علم اکارت ہو جائے گا اور تمہاری علمی صلاحیات دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور تم ان سے صحیح نتیجہ اور حق ان سے حاصل نہیں کر سکو گے. یہ ہمارے لیے پیغام. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو، قرآن مجید کے باطن سے ہمارے باطن کو، اور اس کے حقائق سے ہمارے حقائق کو منور فرمائے. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.